الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عزیز ساتھیوں اور دوستوں، تقویٰ اور احسان یہ دو الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو ہمارے دینی ترقی کے مدارج کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی کس طریقے سے ترقی پاتی ہے، اسے کیا مراحل ہوتے ہیں، یہ دونوں الفاظ اس مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی حکم بجاوری کے لیے اپنے کو سپرد کرتا ہے تو یہ تو ہے، اس کے لیے حدیث میں اسلام کا لفظ آیا ہے۔ ویسے اسلام کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ سر جھکانا، اطاعت کرنا، جو ایمان اس بات ہم لائے ہیں اس کے لیے عمل شروع کر دینا، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دینا۔ لیکن اس کے بعد تقویٰ کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو وہ اس کے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ایسا گزارے کہ اس سے اس کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو، اس کی نافرمانی سے بچے۔ اس کے کچھ مدارج ہے جس کا ہم ذکر کریں۔ اتقاء کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بچنے کے، وقاء یقی کے معنی بچانے کے۔ اتقاء متقی وہ ہے کہ جو نافرمانی سے بچے، اور لفظ عربی میں اتقاء کا کسی چیز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز کر کے کسی چیز سے اپنے کو محفوظ کرنے، بچانا، یہ مفہوم ہوتا ہے اتقاء کا۔ عام طور پر اسے ڈرنا سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ڈرنے کے لیے عربی میں خافہ کا، خوف کا لفظ آتا ہے، ہیبت کا لفظ آتا ہے، خشیت کا لفظ آتا ہے، وغیرہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن اتقاء کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنا یا ناخوشی سے بچنا۔ تو یہ ہے مفہوم اتقاء کا۔ اور یا تو اب اس کے معنی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، اور جو چیزیں محرمات ہیں ان سے بچو تو اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، جو محرمات ہیں ان سے بچو۔ ظاہر ایک محرمات سے ڈرنے کا مفہوم یہاں نہیں، ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اتق الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دو مثالیں میں نے دی جس کے معنی ہے کہ ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ فإن الظلم، اس لیے کہ ظلم یوم قیامت کے دن تاریکی پیدا کرنے والا ہوگا۔ ظلمات یوم القیامہ، یہ پہلی حدیث
کا ایک ٹکڑا ہے جو ترمذی کی ہے، اور دوسری حدیث مسلم کی ہے۔ اب قرآن مجید میں مختلف چیزوں سے یہ تقویٰ کا لفظ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو عبادت کا بھی ایک حاصل تقویٰ بتایا گیا ہے۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، امید یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہوگا، تم تقویٰ متقی ہوگے۔ اچھا، تو تقویٰ اس صفت کا مظاہرہ ہے کہ جس میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، ناخوشی سے، اس کی عبادت میں کوتاہی کرنے سے، جو اس کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو صحیح طور پر اس کی رضا کے لیے لگانے سے، اس میں جو کوتاہی ہو جائے اس سے بچنے کے صفت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں جب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ایک طریقے سے جامع صفت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آیت پڑھتا ہوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی لمبی سی آیت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، لیکن البر، نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتب الہیہ پر، کتاب پہ، اور انبیاء پر یہ ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ وآت المال علی حبہ، اور یہ کہ مال اس کی محبت کے باوجود اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور قیدیوں کو ان کی قید سے رہائی کے لیے، چھڑانے کے لیے اس پر صرف کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور وَآتَى الزَّكَاةَ، اور یہ کہ زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ لوگ یہ متقی لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے عہد کا جب عہد کرتے ہیں تو اس کی پابندی کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، جو تنگی اور مصیبت کے اوقات میں صبر سے کام لیں۔ وحین الباس، اور جب حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو اس میں ثبات کا ثبوت دیں، ثابت قدم رہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، یعنی صادق ہیں اپنے قول اور عمل میں، اپنی ایمان میں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ آپ اس پر غور کریے کہ ایک تو بات شروع ہوئی ایمان سے، ایمان باللہ والیوم الآخر